ابن ملجم پر لعنت بے شمار ادا ہونے کو ہے کوفے میں وہ سجدہ، اختتام جس کا ہوگا اب کربلا میں۔ شیر خدا، امام المتقین، اللہ کا ولی، حیدر قرار، امیر المومنین، حضرت مولا امام علی علیہ السلام کے آخری روزے کی افطاری 19 رمضان کی رات حضرت امام علی علیہ السلام روزہ افطار کرنے کے لیے اپنی بیٹی ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لائے۔ حضرت ام کلثوم فرماتی ہیں، جب 19 رمضان کی شب ہوئی، میں اپنے بابا کی خدمت میں روزہ افطار کے لیے ایک برتن لے گئی جس میں 2 جو کی روٹیاں، تھوڑا سا نمک، کچھ کھجور اور دودھ کا پیالہ تھا۔ جب مولا علی علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے تو دسترخوان کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنے سر کو ہلایا، زور زور سے گریہ شروع کر دیا۔ تو مولا علی علیہ السلام فرمانے لگے، کیا کوئی بیٹی اپنے باپ کے ساتھ ایسا کر سکتی ہے جو تم نے کیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا، بابا جان میں نے کیا کیا؟ تو حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے ایک دسترخوان پہ 2 کھانے لا کے رکھ دیے۔ کیا تم چاہتی ہو کہ تیرا باپ بارگاہ رب العزت میں دیر تک کھڑا رہے؟ میں تو فقط اپنے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتا ہوں، جنہوں نے کبھی ایک دسترخوان پہ 2 کھانے تناول نہیں فرمائے تھے، اور مولا علی علیہ السلام نے نمک اور کھجور سے روزہ افطار کیا، اور پھر شکر پروردگار ادا کرنے کے بعد دوبارہ مصلی عبادت پر رکوع و سجدے میں مصروف ہو گئے، اور پھر کبھی کبھی سین میں تشریف لاتے اور آسمان کی طرف نظر ڈال کے فرماتے تھے، خدا کی قسم نہ ہی میں نے جھوٹ بولا ہے اور نہ مجھ سے جھوٹ بولا گیا ہے، یہ وہی رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اور پھر مصلی پہ تشریف لائے اور فرمائے، اے خدا میری موت میرے لیے برکت قرار دے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے رہے اور کثرت سے استغفار کرتے رہے۔ تو میں نے پوچھا، بابا جان آج کی رات آپ کی یہ کیفیت کیوں ہے؟ تو مولا علی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، بیٹی صبح کے وقت شہید کر دیا جاؤں گا۔ تو بیٹی ام کلثوم نے کہا، بابا زیادہ سے کہیں کہ وہ آج جماعت کرائے۔ مگر اس کے بعد مولا علی علیہ السلام نے کہا، موت سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں۔ جب فجر کا وقت ہوا تو امام علی علیہ السلام گھر سے مسجد کی طرف جانے لگے، تو گھر میں موجود مرغابیوں نے آپ کے دامن کو پکڑ لیا اور مرغابیوں نے شور کرنا شروع کر دیا۔ تو ام کلثوم سلام اللہ علیہا کہتی ہے کہ میں نے امام حسن علیہ السلام سے کہا کہ حسن بھیا، ان مرغابیوں نے اس سے قبل کبھی اس طرح کی چیخ و پکار نہیں کی تھی۔ تو امام المومنین مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، کچھ دیر بعد نوح کی آواز بلند ہوں گی، اور پھر مولا علی علیہ السلام گھر سے باہر نکلے تو یہ اشعار پڑھیے، مجاہد فی سبیل اللہ کے لیے راستہ کھلا رکھو، قسم ہے خدا کی اس نے ایک کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی، اور لوگوں کو مسجد کے لیے جگائیں۔ امام مولا علی علیہ السلام مسجد میں تشریف لے گئے۔
گلدستہ اذان پہ جا کر اذان کہی۔ کوفے کے سب لوگوں نے آپ کی اذان کی آواز سنی۔ پھر آپ گلدستہ اذان سے نیچے اترے۔ پھر آپ نے مسجد میں سوئے افراد کو جگانا شروع کر دیا اور ہر سوئے ہوئے فرد سے کہتے تھے کہ خدا تجھ پر رحم کرے، اٹھو نماز پڑھو۔ اس طرح آپ لوگوں کو جگاتے ہوئے ایک بدبخت شخص ابن ملجم مرادی لعنت اللہ علیہ کے پاس آئے، جو منہ اور پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا اور اس نے اپنی تلوار نیچے چھپائی ہوئی تھی۔ تو امام علی علیہ السلام نے اس سے فرمایا، اے بدبخت شخص، نیند سے بیدار ہو جا، اس طرح سے سونے کو خدا ناپسند کرتا ہے۔ یہ شیطان کے سونے کا انداز ہے اور یہ اہل دوزخ کے سونے کا انداز ہے۔ یہ کہہ کر مولا علی علیہ السلام چلے گئے اور محراب میں تشریف لائے اور نماز شروع کی۔ تو ادھر وہ لعین تاریخ انسانیت کے بدترین جرم کے اقدام کی نیت سے اٹھا اور چلتے ہوئے اس ستون کے قریب آیا جہاں مولا علی علیہ السلام نماز میں مصروف تھے۔ تو پہلے سجدے سے ابھی سر اٹھا ہی رہے تھے، وہ لعین بدبخت شخص آگے بڑھا اور مولا علی علیہ السلام کے سر مبارک پر زہر سے بجھی ہوئی تلوار کا وار کیا۔ مولا علی علیہ السلام نیچے گرے اور اس وقت مولا امام علی علیہ السلام نے کہا، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، آج میں کامیاب ہو گیا۔ اسی وقت جبریل علیہ السلام نے زمین و آسمان کے درمیان آواز دی جسے ہر سننے والے نے سنا، اللہ کی قسم آج ہدایت کے ارکان تباہ ہو گئے، آسمان کے ستارے اور تقوی کی نشانیاں ختم ہو گئی۔ حضرت رسول خدا کے چچا زاد وسیع حضرت مولا علی علیہ السلام قتل کر دیے گئے، جسے بدبخت ترین ابن ملجم مرادی لعنت اللہ علیہ نے قتل کر دیا ہے۔ پھر لوگ جمع ہو گئے۔ جب آپ کے قاتل کو گرفتار کر کے آپ کے سامنے لائے تو آپ نے دیکھا کہ اس کا چہرہ زرد ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، تو آپ کو اس پر بھی رحم آ گیا اور اپنے فرزندوں حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو ہدایت فرمائی کہ یہ تمہارا قیدی ہے، اس کے ساتھ کوئی سختی نہ کرنا، جو کچھ خود کھانا وہ اسے کھلانا، اگر میں ٹھیک ہو گیا تو مجھے اختیار ہے، میں چاہوں گا تو سزا دوں گا اور چاہوں گا تو معاف کر دوں گا، اگر میں دنیا میں نہ رہا اور تم نے اس سے انتقام لینا چاہا تو اسے ایک ہی ضرب لگانا، کیونکہ اس نے مجھے ایک ہی ضرب لگائی ہے، اور ہرگز اس کے ہاتھ پاؤں وغیرہ کتا نہ کیے جائیں، اس لیے کہ یہ تعلیم اسلام کے خلاف ہے۔ 19 رمضان سے 21 رمضان تک مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام بستر بیماری پر انتہائی کرب اور تکلیف کے ساتھ رہے۔ آخر کار زہر کا اثر جسم میں پھیل گیا اور 21 رمضان کو نماز صبح کے وقت آپ کی شہادت ہوئی۔ آسمان رونے لگا، زمین لرز اٹھی، ہر طرف چیخو پکار ہونے لگی، اور اس کے بعد حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے تجہیز و تلقین کی اور پوشتے کوفہ پر نجف کی سرزمین میں دفن کر دیے گئے۔